بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اشکل چڑھی ہے، یہ اس کے پیچھے مراد سعید صاحب کا کریکٹر ہے، اور مراد سعید صاحب کی جو قبولیت ہے عمران خان صاحب کی نظر میں، جو ان کا مقام ہے، وہ اس کی وجہ بنا ہے. خود تو وہ سامنے آتے نہیں، کیونکہ خان صاحب نے ان کو سامنے آنے سے روکا ہے کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی. گرفتاری نہ دینے کی وجوہات جو مختلف ہم نے کل ڈسکس کی تھیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ان کا ارشد شریف قتل کیس میں کوئی ہاتھ ہے یا کوئی کردار ہے. اور وہ لیپ ٹاپ ارشد شریف صاحب کا مشہور زمانہ، یہ فیصل واڈا صاحب نے یہ والا پہلی دفعہ انکشاف کیا تھا، اور ارشد شریف کا لیپ ٹاپ جو ہے مرحوم کا، شہید کا، وہ ابھی تک جو ہے وہ ریکور نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ بھائی اندے گول ہے مراد سعید صاحب کے پاس. ہمارے ایک دوست ہیں، فارمر پولیس آفیسر ہیں، اے آئی جی ایس ایس پی رینک کے وہ افسر ہیں اسلام آباد پولیس کے، فرحت کاظمی صاحب. انہوں نے اس سلسلے میں میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. انہوں نے اپنا ایک ولاگ بھی کیا ہے، وہ بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو، کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں. اور وہ والے واقعات جو اس وقت پاکستان کے جو سلگنے کی وجوہات بنے ہوئے ہیں، ان واقعات کے وہ وٹنس بھی ہیں، یا کہہ لیں کہ سسٹم میں ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی کردار بھی ہے. ان واقعات وہ رونما کیسے ہوئے، یعنی ان کے پاس انسائٹ ہے اندر بیٹھ کے سسٹم نے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کردار بھی ادا کیا ہے اور آبزرو بھی کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست ولاگ کیا ہے اس ایشو کے اوپر. تو دوسری خبر جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق ہے. جنرل فیض حمید صاحب کا جو لنک ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، یا یہ چونکہ ظاہر ہے کہ ان کا جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل چل رہا ہے، یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو بھی اس کو کہتے ہیں، ایف جی ایم اسی طرح کہتے ہیں نا، وہ چل رہا ہے. تو وہاں سے جو خبر ہم تک پہنچنے کا عمل ہے وہ بہت سست ہے. جو بھی خبر آتی ہے وہ ہوتی تو مصدقہ ہے، لیکن بہت زیادہ لپ ٹائٹ ہیں وہ والے لوگ. وہ انفارمیشن باہر نہیں آنے دے رہے کہ کون کون سے مطلب 100 سے زائد افراد حاضر سروس اور ریٹائرڈ وہ انٹیروگیٹ ہوئے ہیں. اور میں اس وقت انڈر اوتھ ہوں. میں نے اپنے کسی دوست کو جو زبان دی ہے کہ یار کہ میں پوری انفارمیشن نہیں دوں گا، بلکہ اس کا تو زور تھا کہ میں کچھ جو بہت زیادہ جو سینسٹیو تھی صورت حال حاضر سروس لوگوں کی وجہ سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم بالکل ہی نہ دو. تو لیکن وہ میں آپ کو بڑی سی فلٹر کر کے، یہ ہائی گیٹ کیپنگ جو ہوتے ہیں نا، وہ سینسرز، وہ آن کر کے میں آپ تک یہ والی خبر پہنچا رہا ہوں. 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور ان میں کچھ جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں، کچھ انٹیروگیٹ جو کیے ہیں. گرفتار سے مراد میری ہے انٹیروگیٹ جو کیے گئے، ان میں کچھ پولیٹیشین بھی ہیں، کچھ بزنس مین بھی ہیں، بہت سے حاضر سروس ہیں، اور بہت سے ریٹائرڈ افسر ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق وہ جو ارشد شریف صاحب والا معاملہ ہے، وہ پائن اس میں پوری طرح سے انوالو ہے. اب یہ پتہ نہیں، اب یہ اس کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ان کو اس ضمن میں بھی جو ہے وہ فیض حمید صاحب کو سزا ہو جائے، اور اگر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ بڑی خوفناک ہوگی. وہ فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہے، تو اس میں تو وہ میکسیمم سزا ہوتی ہے، پینلٹی جو پنشمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. کہیں بھی مطلب اگر وہ کیس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ شکوک و شبہات بھی ان کا فائدہ ملے فیض حمید صاحب کو، تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی. لیکن یہ ارشد شریف صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ لنک ہو چکا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق. تو اب یہ جو ہے نا معاملہ، یہ جے آئی ٹی بنی تھی اگر آپ کو یاد ہو ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر. کچھ باتیں جو فرحت کاظمی صاحب نے اپنے ولاگ میں کی ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، اور جو میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ چونکہ جے آئی ٹی کا حصہ تھے، وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے تب، اور ان کی اور ان کے 2 اور جو ممبران ساتھی تھے، ان کی
اوپینین یہ تھی کہ مراد سعید صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ 13 دسمبر 2022 کو، اس تاریخ کو ان کو 13 کو نوٹس ہوئے تھے اور 14 کو ان کو جے آئی ٹی میں پیش ہونا پڑا تھا۔ اب جے آئی ٹی میں آ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی فرحت کاظمی صاحب کے بقول، انہوں نے کہا کہ جی کہ ارشد شریف صاحب کا میرا بڑا تعلق تھا، انہوں نے مجھے ہیلپ مجھ سے مانگی کہ میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے اور آپ میری کوئی مدد کریں، تو میں نے اپنا ڈرائیور ان کے ساتھ بھیجا، اپنی گاڑی اور ڈرائیور جو ان کو پشاور تک چھوڑ آیا۔ اب ان کے پاس جو انفارمیشن یہ تھی کہ جو ارشد شریف صاحب ملک سے باہر گئے تو ان کو جو کہہ لیں کہ ان کو باہر بھیجنے والے جو لوگ تھے وہ سرکاری سطح کے لوگ تھے، تو ان کو یعنی کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی سپورٹ حاصل تھی ارشد شریف صاحب کو، تو یعنی کہ کے پی کی گورنمنٹ، جو کے پی گورنمنٹ تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے ان سے جو بات کی، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ وہ میں نے تو ڈرائیور بھیجا تھا، میرا کوئی بس وہ چھوڑ کے آ گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہی جو انٹیروگیشن ٹیم تھی یا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جے آئی ٹی، اس نے جب رابطہ کیا جو سی ایم کے پی کا پروٹوکول عملہ تھا پروٹوکول کا، اس سے ان سے پوچھا گیا، جب یہ جے آئی ٹی نے پوچھا ان سے کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں یہ اکیلے آئے تھے، کس کے ساتھ آئے تھے اسلام آباد سے، تو انہوں نے جھٹ سے کہا کہ جی کہ وہ تو مراد سعید صاحب ان کو لے کے آئے تھے۔ اب یہ وہ حقائق تھے جو ارشد شریف کے قتل کیس میں مراد سعید صاحب نے جے آئی ٹی سے چھپائے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر جے آئی ٹی کے جو کاظم ہیں ہمارے، جو فرحت کاظمی صاحب اور دو ان کے جو دیگر کلیگ تھے، ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی ان کی اوپینین بنی تھی کہ اس کیس میں مراد سعید صاحب کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ پھر یہ ہوا کہ 9 مئی ہو گیا 2023 میں، 9 مئی 2023 تک وہ انہی پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پھرتے تھے، دندناتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، سسٹم نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ میں نے کاظمی صاحب سے پھر یہ پوچھا کہ جی یہ گرفتار کیوں نہیں کیا، انہوں نے کہا یار میرا تو پھر ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو لیکن بس وہ نہیں، میں نے پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں، میں نے تو اوپینین دے دی تھی، میرے 2 باقی ساتھی تھے، تو مجھے اے آئی جی لگا دیا گیا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے، تو وہاں پر شخصیات کے بجائے جو متعلقہ آفیسز ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب میں بطور ایس ایس پی تھا، جب میری ایس ایس پی کے عہدے سے ٹرانسفر ہوئی تو پھر جو نیا ایس ایس پی تھا وہ آ گیا، لیکن جب بات ہوئی تھی جے آئی ٹی میں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، تو خیال تھا کہ جی کہ پہلے ہم یعنی کہ جے آئی ٹی کینیا سے ہو آئے، وہاں سے انویسٹیگیشن کر لے تو پھر کریں یعنی اگر ضرورت ہوئی تو گرفتار کریں گے ان کو۔ تو اب اگر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر میں نے یہاں کے اس کے بعد فرحت کاظمی صاحب کے ساتھ جو میری بات ہوئی، اس کے بعد میں نے کچھ ذرا تھوڑا سا پتہ کیا، تو جو مجھے پتہ چلا وہ ہے کہ ویسے ہی ایک میں جو پتہ چلا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یار بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس طرح کے کیس میں ملوث ہو اور اس کا اتنا سا بھی کوئی بیان میں جو اونچ نیچ 19-20 کا فرق آ جائے تو پولیس اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اب انہوں نے مراد سعید صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، یہ چھوٹ کیسے گئے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سسٹم اتنا مضبوط تھا، اگرچہ عمران خان صاحب کی حکومت جا چکی ہوئی تھی، کے پی میں ان کی حکومت تھی، جنرل فیاض حمید صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ میرے خیال پشاور کے تھے، جب گئے تھے اپنے ارشد شریف صاحب باہر، تو کور کمانڈر پشاور جو تھے وہ وہی تھے، فیاض حمید صاحب۔ نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ تھا اور جو سسٹم اندر سے جڑا ہوا تھا، اور وہ تاثر یہ دے رہا تھا کہ اتنا اسٹرانگ سسٹم اندر سے یہ ایک ایسے شخص کو آرمی چیف تسلیم نہیں کرے گا، وہ چل نہیں سکے گا جو شخص جو ہے وہ روایات سے ہٹ کے چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا ہے۔ یہ بڑا شور پڑا ہوا تھا، اور اس کو سارے کو جنرل فیاض حمید اینڈ گروپ اینڈ کمپنی، یا وہ کہتے نہیں وہ ہم نوا جو ہوتے ہیں،
انہوں نے ہوا دی ہوئی تھی، اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا تھا کہ یہ تو او ٹی ایس کا ہے اور ہم کاکول کے ہیں. بھائی کاکول والے دے اتنے کوئی اللہ معاف کرے الہام اترتا ہے؟ کاکول اکیڈمی میں مطلب کون سی ایسی تعلیم دی جاتی ہے؟ فرشتے اتر کے پڑھاتے ہیں وہاں پہ جو او ٹی ایس میں نہیں آتے. بھائی وہ بھی فوجی افسر، یہ بھی فوجی افسر. آرمی ٹریننگ سکول، آفیسرز ٹریننگ سکول، او ٹی ایس کا مطلب یہ ہے. تو وہ ایک خام خواہ کا ایشو بنایا ہوا تھا. تو تاثر پورے سسٹم میں یہ دیا جا رہا تھا، چونکہ اکثریت ہوتی ہے نا کاکول والوں کی، لانگ کورس والوں کی. تو وہ عہد نہیں ہونا، عہد نہیں چلنا. جس طرح بالکل اسی طرح جس طرح ایک جو سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں وہ پی سی ایس والوں کو، یا وہ جو صوبوں والے ہوتے ہیں آفیسر جو مقابلے کا امتحان دے کے آئے ہوتے ہیں، وہ ان کو افسر ہی نہیں سمجھتے. یہ مزاج کی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ والا معاملہ فوج کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال تو سسٹم تو پھر یہی چل رہا ہوتا ہے نا. یہ 5-7 جرنیلوں کی گفتگو سن کے چیف سیکرٹری اپنے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. آئی جی صاحب جو ہوتے ہیں ان کو کوئی وکری سمیل آ رہی ہوتی ہے. تو سسٹم تو یہی ہے پاکستان کا. اب اس کو بدلنا ہے نہیں بدلنا وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن جو گورننس ہے، جو حکومت ہے، وہ جو آپریٹ کرتی ہے، جو ایگزیکٹو ہے، وہ یہی ہے. وزیر اعظم صاحب اگر کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو وہ اس نے دستی تو نہیں جا کے کرنا جناب کہ مہمان آ گیا ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ چین کا وزیر اعظم آیا تو انہوں نے گھر جا کے نہیں روٹی کھوانی. انہوں نے کس نے ریسیو کرنا، کیا کرنا، آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. جو چیف سیکرٹری ہیں صوبوں کے وہاں سے سسٹم چل رہا ہے. تو جب ان بیوروکریٹس کو، جن کو پاور کہاں پہ ہے بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، ان کے یہ 5-7 جو جرنیل ہیں وہ جناب آپ کو اشارے اس طرح کے دے رہے ہوں، ان کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہو اور نہیں آیا نہیں کم چلنا، تو پھر تو اسی طرح ہی ہوتا ہے سر. پھر تو مراد سعید صاحب کو پناہ حاصل ہوتی ہے، پھر عمران خان صاحب کو جیل میں ہر سہولت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ والا معاملہ ہوا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا جی کہ یہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، ایک دوست نے مجھے بتایا، بہت قریبی دوست، انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کے یا جے آئی ٹی تھی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس کے سربراہ جو تھے وہ ملک اویس صاحب تھے. ملک اویس صاحب کی 2 خصوصیات تھیں. ایک کہ کمال درجے کے وہ محتاط، احتیاط پسند افسر تھے، جس کو عرف عام میں تھوڑا سا بزدل بھی کہا جا سکتا ہے. اس حد تک وہ محتاط تھے، بزدلی کی حد تک محتاط. دوسرا اچھا محتاط یہ تھے کہ یار پتہ نہیں کل نو کی ہونا ہے، اے پھڑ لیا خان آ گیا مراد سعید انہوں پھڑ لیا تو جناب خان صاحب تو پتہ نہیں کیا کہا کہ جناب کنا ڈا دیں گے، خان صاحب تو جو ہیں وہ پھٹیاں کھیڑ دیں گے، پسلیاں توڑ دیں گے، توڑا لا دیں گے. ہم کیوں یہ ذمہ داری لیں؟ پتہ نہیں یہ چلنا بھی ہے کہ نہیں چلنا معاملہ. یہ رجیم جو ہے یہ ٹاپل تو نہیں ہو جائے گی. ایک تو یہ بزدلانہ جو تھی ان کی پیچھے، یعنی احتیاط یا جو وہ اس حد تک کی تھی. دوسرا پوائنٹ بذات خود وہ جو تھے وہ عمران خان صاحب کو نجات دہندہ سمجھا کرتے تھے. تو یہ والا معاملہ تھا. تو باقی جو پتہ یہ چلا کہ جس دن ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں اسی دن سیم ڈے وہ جو تھریٹ لیٹر تھا وہ سی ٹی ڈی پشاور جو ہے سی ٹی ڈی والوں سے اب وہ انہوں نے جاری کیا تھا. کاؤنٹر ٹیررزم جو اسکواڈ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ اس کو کہیں، تو اسی دن وہ باہر چلے گئے. اب تھریٹ وہ رہتے اسلام آباد میں ہے، پشاور میں سے تھریٹ لیٹر جاری ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ گھیرا گیا ارشد شریف صاحب کو، ٹریپ کیا گیا. اور ان کو ٹریپ کرنے میں ان کے کولیگس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ادارے کے جو ٹاپ پوزیشنز کے جو لوگ تھے وہ، اور فیض حمید صاحب اینڈ کمپنی، عمران خان صاحب کہنے والے تھے وہ نکل جائے تو مراد سعید جس کو وہ اپنا بڑا جگری یار سمجھتے تھے ارشد شریف صاحب، وہ تو دال میں کالا تھا کچھ کہ یہ سیم ڈے یہ ساری کاروائی پڑ رہی ہے. اور فیض حمید صاحب اینڈ کمپنی چلیں بہرحال. تو پھر اسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو سی ٹی ڈی کے تھے ہیڈ ڈی آئی جی جاوید خٹک غالباً ان کا نام تھا، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر، کون سی وہ کال انٹرسیپٹ آپ نے کی تھی، آپ کو کیا سورس تھا، کہاں سے پتا چلا، کیونکہ وہ صحافیانہ سورس تھوڑی ہیں، بتانا پڑتا ہے
کہ آپ نے کس طرح یہ کنسیو کیا کہ یار کہ ارشد شریف کو پاکستان میں خطرہ ہے. تو ان کا جے آئی ٹی میں جو بندیال صاحب کو جے آئی ٹی کی انیشل رپورٹ سبمٹ کی گئی اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اور بندیال صاحب اس رپورٹ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں کوئی تھریٹ نہیں تھا. یہ جاوید خٹک صاحب جو سی ٹی ڈی جنہوں نے تھریٹ لیٹر جاری کیا تھا, یہ انہوں نے کہا, اور انہوں نے انتہائی بے بسی کے عالم میں یہ والی بات کہی کہ یہ تھریٹ لیٹر میں نے انڈر پریشر جاری کیا تھا یا مجھ سے کروایا گیا تھا. اب ایک ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آئی جی رینک کا جو بندہ ہے وہ کہے کہ میں بے بس تھا, تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سسٹم کے اندر فوج کے اندر بیٹھ کے اس سارے معاملے کو یا تو ڈی ٹریک کر رہا تھا یا انویسٹیگیشن کو گھما رہا تھا, پتہ نہیں کیا بہت کچھ جاری تھا. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جنہوں نے ابھی تک ارشد شریف صاحب کے قتل کا سراغ نہیں لگنے دیا. امید ہے اگر پاکستان کی فوج جو ہماری اطلاعات ہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا یار یہاں پہ, یہ پاکستان ملک ہی ایسا ہے کہ جناب وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ نہیں فیض حمید صاحب کے کھاتے میں ارشد شریف صاحب کا قتل اگرچہ انہوں نے کیا ہے یا اس میں پیچھے ہاتھ ان کا وہ ماسٹر مائنڈ تھے, لیکن اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ تکریم, وہ تقدیس, یہ عزت, وہ وقار, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اگر کوئی ان چیزوں سے بالا ہو کے ارشد شریف کے اور جو ایک فیض حمید صاحب اس پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ اس کو اس پر انصاف کرنے کے اوپر آیا کہ تاکہ آئندہ اس طرح سے نہ ہو, تو پھر سر یہ سارے خون کے سراغ بھی ملیں گے آپ کو, ثبوتوں کے ساتھ ملیں گے, سزائیں بھی ہوں گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جنرل عاصم منیر کو اڑانے کے لیے. یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی محبت میں نہیں ہوئے کام, یہ مفادات مل جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مفادات ان کو آپس میں ہی جوڑ دیتے ہیں. تو کسی کا پرپس سرو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, کسی کا پرپس سرو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اینوں تو لاواں گا, انا کو تسکین پہنچانی ہو یا کچھ اور ہو, اور میں یہ پھر یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اس ملک کے ساتھ بہت بڑے کھلواڑ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.